عموماً آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ غسل کرنے کے لیے حمام میں جاتا ہے، خاص کر کلمہ وغیرہ کثرت سے پڑھنے لگتا ہے یا ستر عورت کو وہ ڈھانپتا نہیں ہے، ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا یہ ستر عورت ہے، ہر حال میں اس کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے، خاص کر جب وہ غسل کریں اس کا خاص اہتمام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک وضاحت کر دوں، غسل میں جب آدمی ناپاک ہوتا ہے، خاص کر اگر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی یا کسی اور طریقے سے منی کا اخراج ہوا، تو عموماً لوگ کرتے یہ ہیں کہ اپنی بنیائن یا اپنے نیچے کے کپڑے بنی یا اور کچھ لنگی تہبند اس میں منی وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو عموماً لوگ کرتے کیا ہیں، اپنی بیوی کو دیتے ہیں دھلنے کے لیے۔ آپ یاد رکھیں یہ بڑا ہی اہم نازک مسئلہ ہے کہ ناپاکی اگر آپ کے بدن سے نکلی ہے، خواہ وہ منی ہو خواہ وہ پیشاب ہو، اور اگر وہ کپڑے میں لگی ہو اور اگر آپ نے اسے شرعی اعتبار سے شرعی طریقے سے پاک نہیں کیا، تو زندگی بھر آپ کی عورت اس کو پاک کرتی رہے، وہ آپ کا کپڑا کبھی پاک نہیں، کبھی وہ آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی طاقت کچھ اور ہے۔ فقہا فرماتے ہیں آپ کی عورت کی طاقت آپ سے کم ہے، اسی لیے اس کا خاص میرے نوجوان اور شادی شدہ حضرات تمام لوگ اس کا احتیاط کیا کریں، جب وہ ناپاک ہو، خاص کر منی وغیرہ لگی ہو تو پہلے اس کو شرعی اعتبار سے خوب پاک کر لیں۔ شرعی اعتبار سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منی جہاں لگی یا ناپاکی لگی ہو اسے پانی سے خوب اچھی طریقے سے دھل دیں اور پوری طاقت سے آپ اسے نچوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی آپ کریں، پانی ڈالیں، پھر طاقت پر اپنی نچوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ ایسے کریں، آپ کا وہ ناپاک کپڑا پاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ اپنی بیوی کو، اپنے گھر والی کو اس کو صابن لگانے کے لیے یا واشنگ مشین میں ڈالنے کے لیے دیتے ہیں تو بلا شبہ اب دے سکتے ہیں، پکڑا کپڑا آپ کا پاک ہو گیا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ بڑا اہم نازک مسئلہ ہے، اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ بڑی تیزی سے ساتھ میں مدرسہ رضائے مصطفیٰ کے طلبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ حضرات اس کو بغور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب: غسل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئیں، اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست حقیقیہ یعنی پیشاب یا پاخانہ وغیرہ ہو تو اسے دور کریں، پھر نماز جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی یا پتھر اونچی چیز پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لیں۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑیں، پھر 3 بار دائیں کندھے پر پانی بہائیں اور پھر 3 بار بائیں کندھے پر، پھر تمام بدن پر سر پر 3 بار پانی بہائیں، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملیں، پھر نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے؟ جواب: جمعہ، عید، بقرہ عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ حضرات ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب آدمی صحبت کرتا ہے بیوی سے یا شہوت کے ساتھ منی کا اخراج ہوتا ہے تو شریعت نے غسل پورے بدن پر پانی غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آدمی استنجا کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے تو صرف ہاتھ اور پاؤں کو دھلنے کا حکم ہوتا ہے؟ ایسا کیوں؟ جبکہ وہ بھی ناپاک ہی ہے، خون بھی ناپاک، استنجا بھی ناپاک، وہ بھی ناپاک، وہ بھی بدن سے نکلتی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا اہم نازک مسئلہ ہے۔ اس کا جواب ہمارے فقہا نے یہ دیا ہے چونکہ استنجا، پیشاب یا پاخانہ یہ دن میں کئی مرتبہ آدمی کرتا ہے، اور
اگر بار بار دھونے کا حکم دے دیا جائے تو انسان دقت میں پڑ جائے گا، اور شریعت آسانی چاہتی ہے، یہ فقہ کا اصول ہے، الدین و یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ اس کے برخلاف آدمی جب ناپاک ہوتا ہے، بیوی سے صحبت کرتا ہے یا منی کا اخراج ہوتا ہے، تو پورے بدن پہ پانی بہانے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ کام کبھی کبھی ہوتا ہے، دن میں ایک بار ہوتا ہے، یا ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، یا مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب انسان ناپاک ہو جائے، خاص کر منی کا اخراج ہو جائے، تو وہ پورے بدن پہ پانی بہائے۔ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، حاضری حرم، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طواف، دخول منی، تینوں جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے، شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات، مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، مردہ نہلانے کے بعد، مجنون کو جنون جانے کے بعد، غشی سے افاقہ کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے واپسی کے بعد، استحاضہ بند ہونے کے بعد، نماز کسوف، خسوف، استسقاء، خوف، تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ حوالہ بہار شریعت۔ نوٹ: گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ اور حرام ہے۔ نجس کپڑا پہن کر غسل نہ کریں، اور اگر دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کو پاک کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے نوٹ میں جو وضاحت کیے گا، گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ و حرام ہے۔ میں نے پہلے ہی وضاحت کر دیا کہ انسان مرد کا ناف سے لے کر گھٹنا تک، گھٹنا بھی ستر عورت میں داخل ہے اور ناف بھی ستر عورت میں داخل ہے۔ اس میں صراحت ایک دم لکھا نوٹ کہ لوگوں گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ و حرام ہے، اور نجس کپڑا پہن کر غسل نہ کریں۔ میں نے جو طریقہ بتایا پاک کرنے کا، وہ آپ اگر پاک کر لیتے ہیں، پھر اسی کپڑے کو اگر آپ پہن کر غسل کرنا چاہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ورنہ اگر آپ ناپاکی کو دور نہیں کرتے ہیں تو وہ ناپاکی تمام کپڑوں کے ساتھ پورے بدن پہ پھیل جائے گی۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ جی یہ باہر شریعت کا حوالہ ہے، جو بڑے ہی سکہ راج الوقت یہ کتاب ہے، بلکہ فقہی انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ ہمارے صدر شریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے احسان عظیم کیا ہے اہل سنت و جماعت پر۔ بڑی تیزی کے ساتھ اب میں سوال کرتا ہوں کہ زبان سے تیمم کرتے وقت کیا کہیں؟ جواب: یوں کہیں، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جواب: تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں: نیت کرنا، پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر ہر حصہ پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں نے پہلے یہ ایک اللہ اکبر۔ طالب علم نبویہ، طالب علم نبویہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں یہ تیمم میں نے بتا دیا کہ فقہ کا اصول ہے، الدین و یسر، دین آسانی کا نام ہے، اور ہمارے شریعت نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر